السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج بغیر تاخیر کے ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں جنگ بدر کا۔ جہاں سے ہم نے کل روکا تھا وہیں سے آگے سے ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں تاکہ ہمیں جنگ بدر کے بارے میں ایک ڈیٹیل کا پتہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 رمضان سن 2 ہجری جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو صف بندی کا حکم دیا۔ دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ صفیں درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہ پائے، اور یہ بھی حکم فرما دیا کہ بجز ذکر الہی کے کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ مچائے۔ عین ایسے وقت میں کہ جنگ کا نکارہ بجنے والا ہی ہے، دو ایسے واقعات درپیش ہو گئے جو نہایت ہی عبرت خیز اور بہت زیادہ نصیحت آموز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی کے اشارے سے صفیں سیدھی فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر کونچا دے کر فرمایا، اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے شکم پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے اس کا قصاص بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنا پیراہن شریف اٹھا کر فرمایا کہ اے سواد، لو میرا شکم حاضر ہے، تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا قصاص لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر آپ کے شکم مبارک کو چوم لیا اور پھر نہایت ہی والہانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ کے جسم میں اقدس سے لپٹ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس وقت جنگ کی صف میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں، شاید موت کا وقت آ گیا ہو۔ اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا کہ کاش مرتے وقت میرا بدن آپ کے جسم اطہر سے چھو جائے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنا قصاص معاف کر دیا، اور تمام صحابہ کرام حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عاشقانہ ادا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا منہ تکتے رہے۔ اتفاق سے حضرت حذیفہ بن ایمان اور حضرت ابو حصیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ راستہ میں کفار نے ان دونوں کو روکا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ ان دونوں نے انکار کیا اور جنگ میں شریک نہ ہونے کا عہد کیا، چنانچہ کفار نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لڑائی کی صفوں سے الگ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ ناظرین کرام، غور کیجیے گا، دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پر خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ دشمنوں کے عظیم الشان جنگ کا مقابلہ ہو، ایک ایک سپاہی کتنا قیمتی ہوتا ہے، مگر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمزور فوج کو دو بہادر اور جانباز مجاہدوں سے محروم رکھنا پسند فرمایا، مگر کوئی مسلمان کسی کافر سے بھی بدعہدی اور وعدہ خلافی کرے اس کو گوارا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ وقت ہے کہ میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جو لوگ باہم لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے، ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین اسلام کی صف بندی سے فارغ ہو کر مجاہدین کی قرارداد کے مطابق اپنے اس چھپر میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ کرام نے آپ کی نشست کے لیے بنا رکھا تھا۔ اب اس چھپر کی حفاظت کا سوال بے حد اہم تھا۔ کفار قریش کے حملوں کا اصل نشانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات تھی۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس چھپر کا پہرہ دے، لیکن اس موقع پر بھی آپ کے یار غار حضرت صدیق باوقار ہی کی قسمت یہ سعادت لکھی تھی۔ وہ ننگی تلوار لے کر اس جھونپڑی کے باہر ڈٹے رہے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چند انصاریوں کے ساتھ اس چھپر کے گرد پہرہ دیتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نازک گھڑی میں جناب باری سے لو لگائے گریہ زاری کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دیجیے۔
آپ پر اس قدر رقت اور محویت طاری تھی کہ جوش و گریہ میں چادر مبارک جانور سے گر گر پڑتی تھی، مگر آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی آپ سجدے میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے تھے: الہی، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یارغار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا اور ان پر رقت طاری ہو گئی، اور انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پہ ڈال دی۔ آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب بس کیجیے، خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یارغار صدیق جانثار کی بات مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور آپ کی زبان مبارک پر اس آیت کا ورد جاری ہو گیا: عنقریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے جس میں فتح مبین کی بشارت کی طرف اشارہ تھا۔ جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن حضرمی، جو اپنے مقتول بھائی عمرو بن حضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت مجیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ پھر حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ناگہاں ان کو کفار کا ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جوش جہاد کا آغاز فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا: مسلمانوں، اس جنت کی طرف بڑھے چلو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: واہ! آپ نے دریافت فرمایا کہ کیونکہ اے عمیر، تم نے واہ واہ کس لیے کہا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقط اس امید پر کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عمیر، تو بے شک جنتی ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ بشارت سنی تو ہماری خوشی کے کھجوریں پھینک کر کھڑے ہو گئے اور ایک دم کفار کے لشکر پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑے اور جاں بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصہ میں بھرا ہوا اپنی صف سے نکل کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں میں سے حضرت عوف بن حضرت معاذ بن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان لوگوں کا نام منصب پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہم کو تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں۔ پھر عتبہ نے چلا کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، اشراف قریش کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ و حضرت علی و حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ چنانچہ یہ تینوں بہادران اسلام میدان میں نکلے۔ چونکہ ان تینوں حضرات نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے، اس لیے عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب ان تینوں نے اپنے اپنے نام و نسب بتائے تو عتبہ نے کہا کہ ہاں، اب ہمارا جوڑ ہے۔ جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی اور کفار کے دل تھرا گئے، اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کا مقابلہ کیا۔ دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، مگر آخر کار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کے وار سے مار مار کر عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر قاتلانہ حملہ کیا اور خوب لڑے، لیکن اسد اللہ الغالب کی ذوالفقار نے ولید کو مار گرایا اور وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا، مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے۔ ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور نلی کا گودا بہہ رہا تھا۔ اسی حالت میں
عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج میرے اور آپ کے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو مان لیتے کہ ان کے اس شعر کا مصداق میں ہوں، یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دشمنوں کے حوالے کریں گے جب ہم ان کے گرد لڑ لڑ کر پچھاڑ دیے جائیں گے اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں گے۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل یہیں سے ہم شروع کریں گے، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔